بیٹھ جاؤ. باہر جانے والے بھی جو ہے یہیں بیٹھیں گے, اللہ کے دین کی بات ہوگی, ذکر ہوگا, وہ بھی عبادتوں میں شمار ہوگا. ہمارا وقت کا صحیح استعمال ہو جانا یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک مرتبہ سب مل کے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں, دوستو, آج کا جو دن ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور بہت ہی بڑا مبارک دن. اس کی شروعات ہی قربانی سے ہوئی. اسلام جب ہم تک پہنچا ہے تو یہ قربانی کے راستے سے ہی پہنچا ہے. دن زندگی میں جب آتا ہے تو قربانیوں کے راستے سے ہی آتا ہے. دن زندگی میں آنے کا راستہ قربانی ہے اور جانے کا راستہ ہے معاملات. معاملات کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے دین زندگیوں سے چلا جاتا ہے. آج تک جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, ہر نبی سے اللہ رب العزت نے قربانی کو مانگا ہے. اللہ چاہتے تو بغیر قربانی کی پوری دنیا کے اندر دین کو عام کر دیتے تھے, کسی کی قربانی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن اللہ کو دین پیارا ہے اور اللہ نے اپنے پیارے بندوں سے قربانی کو مانگا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا دور گزرا ہے, ہر دور کے اندر نبی علیہ السلام سے اللہ نے دین کی خاطر قربانی کو لیا ہے. کسی نبی کو آگ میں ڈالا گیا, کسی نبی کو آرے سے کاٹا گیا. ایک ایک وقت میں بنی اسرائیل کے اندر 70,000 نبیوں کو شہید کیا گیا. قربانی اللہ کو پسند ہے. اور آج جو قربانی کا دن ہے تو ہم اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج قربانی کا دن ہے تو قربانی کر ہی دیں گے. اور قربانی ہم کائے کی کرتے؟ ایک جانور کو پہلے سے خرید لیتے ہیں, اس کو اچھا کھلاتے پلاتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں کہ یہ میرا نہیں اللہ کا ہے. اور اس کو جس دن قربانی کا دن ہوتا ہے, یہ 3 دن جو ہوتے ہیں قربانی کے, اس دن اس کو جا کے ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ. یہ قربانی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو یاد رکھے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور یاد رکھ کر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. لیکن اس قربانی کا کیا پیغام ہے؟ قربانی کیوں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, کس چیز کی قربانی چاہتا ہے, وہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ جانور لا لیے, اس کو ذبح کر دیے, اس کی قربانی ہو گئی, اس کے 3 حصے کر دیے اور اس کے بعد وہ کام اس کا ہو گیا اور اگلے سال پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ تو ہے دوستو. اصل میں جو ہے قربانی وہ جذبات کی قربانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب اللہ نے دکھایا, جس میں اللہ نے ان سے جو ہے تو یہ چیز مانگا ہے کہ ہم تمہارے چہتے بیٹی کی قربانی چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی 80 سے 83 سال کی عمر میں آپ پہنچ گئے. حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح ہوا لیکن ان سے اولاد نہ ہو سکی, تو حضرت حاجرہ علیہ السلام سے جو ہے تو پھر بعد میں اولاد ہوئی. 80 سے 83 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا اولاد ہو رہی. یہاں شادی کے جو ہے تو پہلے ہی سال میں جو تو الحمدللہ پیڑے تقسیم ہو جاتے ہیں, بڑی خوشیاں مناتے ہیں. اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ ایک باپ کی ایک ماں کی محبت ہوتی ہے, تقاضا ہوتا ہے. اور وہ بالکل چھوٹے سے لے کے بڑا کر تک پروان چڑھے تک اس کے اوپر کئی چیزیں قربان ہو جاتی ہیں اولاد پر. اب جب اتنے بڑھاپے کی حالت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو تو اسماعیل علیہ السلام دیے, تو غالباً اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی عمر. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خواب بتا رہے کہ ہم تمہاری چہتی چیز کی قربانی چاہتے ہیں. تو کیا چہتی چیز تھی؟ کہنے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. تو ایسا لگا کہ شاید شیطان یہ جو تو مجھے ورغلا رہا ہے, کچھ اور چیز مجھ سے کرانا چاہتا ہے.
لیکن وہ خواب جو ہے تو 8 ذی الحجہ کی رات میں دیکھے سمجھ میں نہیں آیا، اس کی دوسری رات میں اور دیکھے، پھر یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے یہ شیطان کا جو ورغلہ ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے دن پھر وہی خواب ہوا، کہنے لگے اب یہ کوئی خواب نہیں، کیونکہ نبیوں کے خواب اکثر سچ ہوتے تھے۔ اور تیسرے خواب کے موقع پر پھر کیا ہوا، اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس گئے اور بیٹے سے کہنے لگے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بچے کی عمر کتنی ہے؟ 13 سال، لیکن نسل کس کی ہے؟ ہاں، کس پیڑ کا جو تو یہ پھل ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی آگے جا کے نبی بننے والے ہیں، اور ان کی ہی نسل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں، لیکن قربانی اللہ کس کی مانگ رہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ چیزوں قربانی کو مانگتے ہیں لیکن لیتے نہیں، اور جو اللہ کے نام پہ قربانی دیتے جاتا ہے وہ چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی وہ کم نہیں ہوتی۔ آج تک بتاؤ ایسا شخص دنیا کے اندر جس نے اللہ کے نام پہ قربانی دیا اور وہ کبھی فقیر ہو گیا، وہ کبھی دنیا سے جو تو ایسا ہو گیا کہ اس نے سب کچھ تقسیم کر دیا، آج اس کے خود کے کھانے پینے کے رہنے کے باندھے ہو گئے؟ ایسا کبھی نہ ہوگا۔ حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا حاجی کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ بتا دینا کوئی حاجی اپنی جو تو حج کو جا کر ساری مال متا لگا دیا اور فقیر ہو گیا، اللہ کے نبی کی حدیث وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ تو جو چیز مانگتے ہیں قربانی کے نام پہ، اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، وہ جو تو بڑھتی ہے۔ ناخن کی ہم قربانی دیتے بڑھتے رہتے ہیں، بالوں کی دیتے رہتے بڑھتے، عورتیں بالوں کی قربانی دیتے گئے، ان کو بولو کم کرو، کرتے گئے ہر سال۔ تو جو چیز جو قربان ہوتی جاتی ہے وہ اس میں تقسیم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے تو بیٹے نے کہا ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں، انشاءاللہ تعالی من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ تیار ہو جاؤ۔ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ میں لے کے چلے گئے۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ ایک باپ اپنے بیٹے چاہتے بیٹی کو قربانی دینے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ بندے کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے ارادوں کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر کے جذبات کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرا حکم پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اصل تو حکم کو پورا کرنا ہے، اور جب حکم پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا ہے، اس حکم کے ٹوٹتے ہی اللہ تعالیٰ کے جو تو نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ہم اس کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جاؤ اور جا کر دشمنوں کی خبر لے کر آؤ۔ غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ یا حذیفہ رضی اللہ عنہ، دشمنوں کی خبر، ابھی جنگ کے میدان میں ہے اور جا کر دشمنوں کی خبر لانے ہیں۔ فل سردی کا موسم ہے، اتنی سردی کہ ہم اٹھ کر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ کا حکم دیا، حکم کی تابع ہونا یہ دین ہے، اور حکم کا توڑ ڈالنا یہ بے دینی ہے۔ وہ اٹھے کہنے لگے اللہ کے رسول سردی بہت ہے، کھڑا نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے رسول کہنے کہ کھڑا ہو جاؤ۔ حکم کون دے رہے؟ اللہ کے نبی دے رہے۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کرے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے اللہ ان کی حفاظت کرے۔ وہ گئے۔ اب کہاں جا رہے؟ دشمن کے اندر سے خبر لانے جا رہے، کیا حال ہے۔ وہاں پہنچے، وہاں جا کے دیکھے، لیکن یاد رکھو کہ تم کوئی ایسی غلطی مت کرنا۔ حکم کو یہ حکم یہ دیا تھا کہ جا کے صرف خبر لے کر آنا، لیکن کوئی ایسی حرکت مت کرنا۔ اب یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یا ابو درداء رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، یہ اٹھے اور چلے، اور جانے کے بعد جب دیکھے تو جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو دیکھے ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے، آگ سامنے جل رہی ہے۔ تو کہنے لگے ہو یہ تو بہت بہترین موقع ہے، اس وقت میں جو ابو سفیان کا صفایا کر دوں گا، سب معاملہ جدھر ادھر ہو جائے گا۔ کمان نکالے، ترکش نکالے، اس میں سے تیر نکالے، تیر نکال کر اس میں لگا دیے اور کھینچ کے نشانہ بنایا ابو سفیان کو۔ اب تیر چھوڑنا ہی باقی تھی۔ تیر اگر چھوڑ جاتا تو کیا ہوتا تھا معلوم؟ بولو کیا ہوتا تھا؟ حکم ٹوٹ جاتا تھا، اور حکم توڑنا نبی کا حکم نہیں توڑنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اپنے نبی کے بارے میں، اپنے امت سے کہا ہے کہ جب بھی اے ایمان والو، جب بھی اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے فوراً آ جاؤ، اس کو حکم کو توڑو مت۔ یہاں تک کہ اگر تم نماز میں ہیں تو نماز توڑ کر، اللہ کے نبی جب آواز دے تو نماز توڑ کر آ جاؤ۔ حکم کی تابع ہے ہمارا دین، حکم کو پورا کرنا ہے دین ہے، اور حکم کو توڑ دینا جو ہے تو وہ بے دینی ہے۔ تیر نکالے اور ترکش میں سے جب چھوڑنا ہی باقی تھا تیر کو کمان میں سے، خیال دل میں آیا، اللہ کے رسول نے منع کرتے کہ ابھی کوئی ایسی حرکت مت کرنا، ادھر جو ہے تو تیر نکال کے چھوڑنا ہی باقی تھا۔ ابو سفیان کے دل میں اللہ نے بات ڈال دیا، ایسا لگتا ہے تم میں کوئی تمہیں دشمن آ چکا ہے۔ ابھی حکم ٹوٹا گیا،
حکم ٹوٹا نہیں ابھی، لیکن ایسا خیال فوراً اس نے محسوس کر لیا کہ تم میں کوئی تمہیں جاسوس اور جو تو کوئی دشمن آ چکا ہے، سب ایک دوسرے کی خبر لو کون ہے۔ کہتے کہ ہر ساتھی اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کے اس سے پوچھے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اندھیرا تھا، یہ تھوڑی روشنی کے زمانے تھے۔ تو اب یہ صحابی رضی اللہ جو آئے تھے یہاں پر جاسوسی کرنے کے لیے، جو خبر لینے کے لیے، فوراً اپنے بازو والے کا ہاتھ پکڑ کے اس سے پوچھے تو کون ہے، اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے پوچھتا میں اس سے پوچھ لوں، اس سے پوچھے تو کون ہے، کہ تو مجھے نہیں پہچانتا میں فلاں ہوں، کہ ٹھیک ہے، پکڑے گئے۔ حکم ٹوٹنے والا تھا، ٹوٹنے سے پہلے اللہ نے بچا لیا، اور یہ ہوا کہ وہاں سے ہم نکل کے چلے گئے۔ ہم حکم کے تابع ہے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی، اب بیٹے کو لے کے چلے قربان گاہ میں جا رہے ہیں۔ اب جب لے کے چلے گئے تو لٹا دیے، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ مجھے لٹا رہے ہیں، عمدہ لٹا دو، میرا چہرہ زمین کی طرف کر دینا، ایسا نہ ہو کہ جب میرا چہرہ اوپر رہے گا آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے، دل نرم ہو جائے، جذبات جو ہے تو بے قابو ہو جائے، اس وجہ سے آپ سے چھری چلایا نہ جائے گا، اور چھری جب نہیں چلیں گی تو اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، بجان مجھے عمدہ لٹا دیجیے، اور اس کے بعد میرا ہاتھ پیر باندھ کر پھر مجھ پہ چھری چلائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، لیکن کہنے لگے ابا جان جب آپ چھری چلائیں گے تو میرا یہ قمیض ہے میرا کرتا نکال دینا۔ میری والدہ جب اس کو کرتے کو، اس قمیض کو جب خون میں بھرا ہوا دیکھیں گی تو جذبات بکھر جائیں گے، جذبات سے بے قابو ہو جائیں گی، اور حکم نہ ٹوٹ جائے، اس وجہ سے میرے جو تو قمیض کو نکال کے رکھ دینا، اور نکال کے رکھنے کے بعد پھر خود جو کرنا۔ اور ابا جان جب میں ذبح ہو جاؤں گا، میری قربانی جب ہو جائیں گی اور جب میں ذبح ہو جاؤں گا، میرا قمیص لیا کہ میرے والدہ کو دے دینا، ان کی بڑی چاہت تھی کہ مجھے جو تو اولاد ہو، ایک اولاد اللہ نے یہ عمر میں دیا ہے، اس قمیص کو جب میری یاد آ جائیں گی، ان کا دل جب اندر سے تازہ ہو جائے گا محبتوں کی وجہ سے، اے اللہ یہ ابا جان میرا یہ قمیص ان کو دے دیں گے، جب بھی ان کو جو بے قراری ان کے اندر آئیں گی، میرا قمیص جب اپنے کلیجے سے لگائیں گے، اور جس سے ان کے دل کے اندر جو ہے تو وہ جو اندر کے ارمان تھے وہ پورے ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے اس کے اندر، غور کرو۔ چنانچہ جو تو لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد جب آپ جو چھری چلا رہے ہیں تو چھری کو لے کے اب جب گھس رہے ہیں، اور جب وہ گلے پہ گھسنا شروع کرے، گھس گھس گھس، پریشان ہو گئے، لیکن چھری چلنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر کوشش کی چلانے کی، لیکن وہ نہیں چل سکی چھری، کیونکہ کس کے تابع؟ چھری کس کے تابع؟ اللہ کے تابع ہے۔ اور آگ کس کے تابع ہے؟ اللہ کے تابع ہے۔ اور پانی کس کے تابع ہے؟ اللہ کے تابع ہے۔ اور سارے عالم کی ساری کائنات کس کے تابع؟ دیکھو فرق، یہ یقین ہمارا بن جائے۔ چھری کو چلا لیکن نہیں چل سکی، کیا بات ہے؟ فوراً جبرائیل امین آئے، اور آ کر جو تو ایک دمبا لے کر آئے، اور کہنے لگے بس آپ کا یہ امتحان تھا، اور اللہ نے آپ کو اس امتحان میں کامیاب کر دیا، اب یہاں سے آپ کی بات یہ تو یہ قربانی اس جانور کی ہوگی۔ وہ دمبا لے کر آئے، اس کے اوپر چھری چلائے، اور وہ چھری اس پہ چل گئی۔ ایک چھری ہے، دو چیزوں پہ چلا رہے ہیں الگ الگ، لیکن ایک پہ چل رہی ہے، ایک پہ نہیں چل رہی۔ بیٹے پہ چلائے تو چلنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ قربانی مانگ رہے ہیں لیکن لیتے نہیں۔ اور وہی دمبا آیا، اس کے اوپر چلایا، اور وہ چل گئی، اور وہاں سے یہ رواج ہو گیا کہ جانور کی قربانی کرو۔ تو معلوم یہ پڑا کہ دین جو ہے تو زندگی میں جو آتا ہے وہ قربانی کے راستے سے آتا ہے۔ ہر نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، علماء نے، مشائخ نے، تمام کے تمام لوگوں نے قربانی دی ہے، اس وجہ تک یہاں اسی وجہ سے ہم تک دین آئے۔ تو دین زندگی میں آتا ہے معاملات کے راستے سے، قربانی کے راستے سے دین زندگی میں آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو پھر وہ معاملات کے راستے سے چلے جاتا ہے۔ اب کیسے جاتا؟ اب رہے گا نماز کا طریقہ، نماز عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ ہم سن لیجیے اچھی طرح سے۔ ہو گیا؟ دیکھو بھائی، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور زائد 6 تکبیریں اس کے اندر ہیں۔ سب دھیان دو بھائی، کتنی تکبیریں اس میں؟ زائد 6 تکبیریں ہے، اور واجب ہے۔ یہ 6 تکبیروں کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیر ادا کرنا ہے، دوسری رکعت میں 3 تکبیر ادا کرنا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی، زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر بول کے کانوں تک ہاتھ اٹھانا، اور ایسا ہاتھ باندھ دیا ہم نے۔ تو ہماری تکبیر کتنی ہو گئی؟ بولو فٹافٹ۔ یہ 1 تکبیر ہو گئی، ایک بھی نہیں ہوئی ابھی۔ یہ جو روز آنے کی تکبیر ہے ہماری، یہ وہ تکبیر تھی ہماری جو روز ہم نماز میں، ہر نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ وہ تکبیر ہے جو روز ہم پڑھتے ہیں۔ جیسی میں نے نیت کرا اور اللہ اکبر بول کے ہاتھ میں نے باندھ دیا، یہ میری روز آنے کی تکبیر ہے۔ ابھی تکبیرات زائد شروع نہیں ہوئی، ہوئی تو شروع ابھی
کب شروع ہوں گی؟ جب امام صاحب قرأت شروع کریں گے اس سے پہلے ثنا پڑھیں گے. قرأت سے پہلے جب وہ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جب یہ ان کا ثنا ہو جائے گا اس کے بعد وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر بول کے ہاتھ چھوڑ دیں گے. کتنے ہو گئے؟ ایک. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر بول کے چھوڑ دیں گے. کتنے ہو گئے؟ دو. اور پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر بول کے ہاتھ کو باندھ لیں گے. کتنے ہو گئے؟ 3 تکبیر ہو گئی. اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کہے گا اور ضمہ سورہ پڑھیں گے. ہو گئے. پھر ایک رکعت مکمل ہو جائیں گی. جب یہ دوسری رکعت کو اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد اب جب وہ کھڑے رہیں گے تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ پہلے اللہ اکبر کے بعد ہم نے تکبیریں بولی تھی اور اس کے بعد قرأت شروع ہوئی تھی. اب دوسری رکعت میں اب کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ قرأت شروع ہوگی اور آخر میں جب رکوع میں جانا ہے اس سے پہلے پھر 3 تکبیر ادا کرنا ہے. اب جب دوسری رکعت کے لیے جب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد ایک ضمہ سورہ کریں گے اور جب دونوں صورتیں پوری مکمل ہو جائیں گے اب رکوع میں نہیں جانا ہے، رکوع میں نہیں جانا ہے. اب یہاں پر ہم کو 3 تکبیر زائد جو ہے وہ ادا کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر بولیں گے، ہاتھ چھوڑیں گے 1. اللہ اکبر بولیں گے، ہاتھ چھوڑیں گے 2. اللہ اکبر بولیں گے، ہاتھ چھوڑیں گے 3. کتنے ہو گئے؟ 3 مکمل ہو گئے. اب چوتھی تکبیر میں بغیر کچھ کرے کہ سیدھا رکوع میں چلے جائے، رکوع میں چل جائے گے. رکوع ہوگا، اس کے بعد میں جو خوما ہوگا، سجدے ہوں گے، جلسہ ہوگا، قاعدہ ہوگا، اس کے بعد سلام پھیریں گے، اس کے بعد نماز ہو جائیں گی. نماز کے بعد پھر کیا ہوگا؟ خطبہ ہوگا. اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ دعا ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.